بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک اردو کہانی شیطان کے پجاری، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک تو سرما کی بارش، اوپر سے گرج چمک۔ ہم اپنے بستر میں دب کے سردی سے کانپ رہے تھے اور گرج ہمارے دلوں کو دہلا رہی تھی۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی۔ اپنے والد رابرٹ کی میں تیسری اولاد تھا۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں۔ یہ سن 1914 کی بات ہے۔ اس زمانے میں لڑکیوں کی شادی خاصی کم عمری میں ہو جاتی تھی۔ میری بڑی بہن جولیا کی شادی صرف 17 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ اس سے چھوٹی میلینا 15 سال کی تھی۔ امکان یہ تھا کہ 1-2 سال میں وہ بھی شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی۔ میرے ماں باپ یعنی مارگریٹ اور رابرٹ، ان کی شادی بھی خاصی کم عمری میں ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں 2 جوان بچیوں کے اور ایک بیٹے کے ماں باپ اور ایک نواسے کے نانا نانی ہونے کے باوجود ابھی تک جوان نظر آتے تھے۔ امریکہ کی سرحد سے ذرا فاصلے پر ہمارے علاقے کا شمار کینیڈا کے خوبصورت ترین علاقوں میں ہوتا تھا۔ اونچے پہاڑ، گھنے جنگلات اور مغرب میں خلیج الاسکا تھی۔ اس علاقے میں شہر اور قصبات بھی تھے، لیکن ہمارا خطہ اسپین دیہاتی طرز کا تھا۔ تقریباً 40 مربع میل کے علاقے میں 4000 افراد آباد تھے، مگر سب گھر دور دور تھے۔ صرف چرچ، پوسٹ آفس اور شیرف کا دفتر قریب قریب تھے۔ یہ جگہ اسپین ٹاؤن کہلاتی تھی۔ کچھ عمرا نے اپنے گھر اس جگہ بنا رکھے تھے، لیکن باقی گھر اور اہم عمارات الگ الگ جگہوں پر بکھری ہوئی تھیں۔ ان میں اسکول بھی تھے، ہائی اسکول بھی تھے، ہسپتال اور بازار بھی تھے۔ علاقے کے باسیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گزشتہ 100 سال میں پورے علاقے میں راستوں کا جال اس طرح بچھا دیا تھا کہ کہیں آنے جانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ موسم کے لحاظ سے یہ علاقہ معتدل تھا۔ مارچ سے جولائی تک بہار کا موسم ہوتا تھا۔ اگست اور ستمبر میں کسی قدر گرمی پڑتی تھی۔ اکتوبر میں موسم ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ نومبر سے لے کر فروری تک شدید سردی ہوا کرتی تھی۔ برف باری کم ہوتی تھی، لیکن پورے سرما میں بے پناہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہا کرتا تھا۔ یہ آخر نومبر کی ایک یخ رات تھی۔ دوپہر سے بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ میں اسکول سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ میلینا ماں کے ساتھ کھانا بنا رہی تھی اور پاپا حسب معمول آتش دان کے سامنے کرسی پر جھول جھول کر اخبار پڑھ رہے تھے۔ صبح وہ لکڑیاں چیر رہے تھے جب میں اسکول گیا تھا۔ پاپا حد سے زیادہ جفاکش اور محنتی شخص تھے۔ پورے علاقے میں ان جیسا کوئی شخص نہیں تھا۔ ان کا ایک چھوٹا سا فارم تھا جس پر وہ سرما میں مکئی اگاتے تھے اور اس سے مرغی اور ٹرکی کی پرورش کیا کرتے تھے۔ یہی پاپا کا بزنس تھا۔ ان پرندوں کے علاوہ دودھ دینے والی ایک گائے اور درجن بھر بھیڑیں بھی پاپا کے فارم کا حصہ تھیں۔ بھیڑوں کو گوشت کے لیے پالا گیا تھا۔ سرما کے آغاز میں پاپا چند بھیڑیں کاٹ کر ان کا گوشت تہہ خانے میں بنے سرد خانے میں محفوظ کر لیا کرتے تھے، اور ساری سردیوں میں ہم اس گوشت پر گزارا کرتے تھے۔ پاپا کا بزنس اچھا چل رہا تھا، اس لیے ہمارا شمار علاقے کے خوشحال گھرانوں میں ہوتا تھا۔ ہمارے اس 2 منزلہ مکان میں اس وقت سہولت کی ہر شے تھی۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ جولیا کے گھر کا ایک چکر لگاؤں گا۔ وہاں میرا بھانجا مکینزا بےتابی سے میرا انتظار کیا کرتا تھا۔ ہمارا سارا گھر اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ جولیا ہفتے کی رات ڈنر ہمارے ہاں کرتی تھی، اور اس رات کا ہم پورے ہفتے بےتابی سے انتظار کیا کرتے تھے، کیونکہ جولیا کے ساتھ ننا مکینزا آیا کرتا تھا۔ در حقیقت ہم سب کو اس کا بےتابی سے انتظار ہوتا تھا۔ جولیا کا شوہر ہنری لکڑہارا تھا اور اس کی آمدنی بھی اچھی تھی۔ ہنری نے جولیا کو خوبصورت سے مکان میں پر آسائش طریقے سے رکھا ہوا تھا۔ اس دن بارش کی وجہ سے میں اس کے مکان تک نہیں جا سکا۔ میرے کمرے میں آتش دان میں آگ جل رہی تھی۔ لکڑی جلنے کی خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن سردی کی شدت ایسی تھی کہ میں بستر پر کمبلوں میں دبا کانپ رہا تھا۔ لگ رہا تھا آنے والا موسم سرما زیادہ ہی شدید ہوگا۔
اگر بارش کل بھی جاری رہتی تو پاپا کو زمین سے آلو اور شکرکندی نکالنے کا پروگرام ملتوی کرنا پڑتا، اور اگر کل یہ کام نہیں ہوتا تو آنے والے دنوں میں پاپا کو اکیلے ہی یہ کام کرنا پڑتا، کیونکہ مجھے صرف اتوار کے دن کی چھٹی ملتی تھی۔ اسکول کے بعد میں مقامی بڑھئی کے پاس جا کر کام کرتا تھا، وہاں میں کام بھی سیکھ رہا تھا اور اس کا مجھے کچھ معاوضہ بھی مل جاتا تھا۔ مستقبل کے لیے میرا ارادہ فرنیچر ساز بننے کا تھا۔ ہمارے علاقے میں فرنیچر بنانے کے لیے درکار اعلیٰ معیار کی لکڑی افراد سے پائی جاتی تھی، لیکن اس رات نے نہ صرف میرا مستقبل بلکہ ہمارے خاندان کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ نصف رات کے قریب جب میں غنودگی میں تھا، نیچے کسی نے شدت سے دروازہ بجایا۔ بارش کے شور میں ہلکی سی آواز میرے کانوں تک آئی۔ آنے والا اتنا بدحواس تھا کہ جب تک پاپا نے جا کر دروازہ نہیں کھولا وہ اسے بجاتا ہی رہا تھا۔ کیا بات ہے جم؟ میں نے پاپا کی تیز آواز سنی۔ جم ہمارا پڑوسی تھا۔ جولیا کا مکان اس کے گھر سے 100 گز کے فاصلے پر تھا، لیکن جم ہم سے کوئی نصف کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا تھا۔ میں نے جم کی ہذیانی سی آواز سنی۔ میں اس کا مفہوم نہیں جان سکا تھا، لیکن پاپا کی گرجدار آواز نے مجھے بیدار کر دیا تھا۔ میں جھٹکے سے بستر سے اٹھا اور سلیپر پیروں میں ڈالتا نیچے کی طرف بھاگا۔ میں نے پاپا کو کبھی اتنی بلند آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ جب میں سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچا، مجھے موم کا بلند آواز سے رونا سنائی دیا تھا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ ضرور کوئی سانحہ ہو گیا تھا۔ میں نیچے پہنچا تو پاپا جم کو شانے سے پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ وہ بکواس نہ کرے۔ خدا کی قسم، جم چلایا۔ میں نے کھڑکی سے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہنری کرسی پر پڑا تھا، اس کی گردن کٹ گئی تھی اور جولیا اس کے پاس فرش پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ اس کی پشت میں چاقو پیوست تھا۔ اس سے زیادہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں سیدھا تمہاری طرف بھاگا۔ اس دوران میں پاپا خود پر قابو پا چکے تھے۔ انہوں نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ موبی، جلدی سے تیار ہو کر آؤ، ہمیں جولیا کے گھر جانا ہے۔ مجھے خوف ہے وہاں کوئی سانحہ ہو گیا ہے۔ میں بھی جاؤں گی، مام چلائیں۔ تم گھر میں میلینا کے پاس رہو گی، پاپا نے حتمی انداز میں کہا اور جم سے بولے، کیا تم اتنی زحمت کرو گے کہ شیرف کو اس سانحے کی اطلاع دو؟ جم نے سر ہلایا اور مڑ کر باہر نکل گیا۔ اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے میں نے جا کر گرم کپڑے پہنے، اوور کوٹ لیا اور چھتری لے کر باہر آ گیا۔ موم اور میلینا لیونگ روم میں ایک دوسرے سے چپکی بیٹھی رو رہی تھیں۔ پاپا نے موم سے اندر سے دروازہ بند کرنے کو کہا اور انہیں سختی سے حکم دیا کہ جب تک کوئی جانی پہچانی بھروسے والی آواز نہ سنے دروازہ نہ کھولیں۔ پاپا نے اپنی رائفل لے لی تھی اور پستول اپنی بیلٹ میں اڑس لیا تھا۔ مجھے پاپا نے کوئی ہتھیار لینے کو نہیں کہا تھا، اس لیے میں ایسے ہی ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ بارش کی شدت میں تیزی آ گئی تھی اور بجلی بھی زیادہ چمک رہی تھی۔ یہ اچھی بات تھی، ورنہ رات اتنی تاریک تھی اور موسلا دھار بارش نے ماحول اتنا دھندلا دیا تھا کہ پاپا کے ہاتھ میں موجود لیمپ بھی بیکار لگ رہا تھا۔ اس کی روشنی بس پاپا تک محدود تھی۔ بجلی کی گرج چمک کے سہارے ہم جم کے مکان تک پہنچے۔ جولیا اور ہنری کے مکان تک جانے کا راستہ الگ تھا، لیکن وہ خاصا طویل تھا۔ جم کے مکان کے پاس سے شارٹ کٹ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا جم نے جو کہا تھا وہ سچ ہے یا وہ مذاق کر رہا تھا۔ جم کے مذاق مشہور تھے، لیکن اس نے کبھی کسی سے اتنا بے رحم مذاق نہیں کیا تھا، اور پاپا سے تو وہ ایسا مذاق کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ پاپا بے حد سنجیدہ شخص تھے۔ میں نے آج تک کسی کو ان سے مذاق کی جرت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ جم کے فارم کے ساتھ چلتے چلتے ہم اوپر واقع جولیا اور ہنری کے کیبن تک پہنچے۔ یہ 4 کمروں کا پر آسائش کیبن تھا۔ اس کے سامنے والے حصے میں بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جن پر پردے نہیں تھے، اور اندر کا سارا منظر صاف نظر آتا تھا۔ جیسے ہی میں کیبن کے سامنے پہنچا اور میری نظر شیشے سے اندر پڑی تو مجھے اپنی چیخ روکنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا تھا۔ اندر پیٹرومیکس لیمپ کی تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور اس روشنی میں کمرے کا سارا منظر واضح تھا۔ جم نے لفظ با لفظ جو بیان کیا تھا اندر ویسا ہی منظر تھا۔ ہنری اپنی آرام کرسی پر اس طرح دراز تھا کہ اس کا سر اوپر کی طرف اٹھا تھا۔ اس کا کٹا ہوا گلا صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی قمیض سینے سے خون میں تر بتر تھی۔ اس کے پاس جولیا اس طرح فرش پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی کہ اس کی پشت میں بڑا سا شکاری چاقو دستے تک گھسا ہوا تھا۔ پاپا نے سامنے والے دروازے کو ہاتھ لگایا
تو وہ کھلتا چلا گیا۔ پاپا کے شانے یکدم ڈھلک گئے تھے اور وہ بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ میں کیبن کے دروازے پر گمسم کھڑا تھا۔ بلا شبہ ہنری اور جولیا مر چکے تھے۔ میں جولیا کی پشت میں لگے اس شکاری چاقو کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ میں نے بارہا ہنری کو اس چاقو سے مختلف کام کرتے دیکھا تھا۔ وہی چاقو جولیا کے دل میں اتر گیا تھا۔ اگر جولیا کو ہنری نے قتل کیا تھا تو ہنری کا گلا کس نے کاٹا تھا؟ اچانک پاپا چلائے، مکینزا کہاں ہے؟ میں اندر کی طرف لپکا۔ میں نے ایک ایک کر کے سارے کمرے دیکھ لیے، لیکن وہاں مجھے کہیں مکینزا نظر نہیں آیا۔ وہ پورے گھر میں کہیں نہیں تھا، نہ جانے کہاں تھا۔ پاپا بھی دیوانہ وار اسے دیکھ رہے تھے۔ مکینزا کی عمر ابھی صرف 1 سال اور 1 مہینہ تھی، اور وہ از خود کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ یقیناً جس نے ہنری اور جولیا کو قتل کیا تھا وہی مکینزا کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اچانک پاپا جیسے ہوش میں آ گئے۔ انہوں نے میرا بازو پکڑا اور باہر آ گئے۔ ہمارے چلنے پھرنے سے ایسے نشان خراب ہو سکتے ہیں جو قاتلوں کی نشاندہی کر سکیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا۔ پاپا نے کیبن کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ ہم برآمدے میں کھڑے ہو کر شیرف کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اسپین ٹاؤن خاصے فاصلے پر تھا اور اوپر سے موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے اس کی آمد میں تاخیر ہو رہی تھی۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد شیرف اپنے ماتحتوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار آن پہنچا۔ شیرف جیراڈبل مخلص اور ہوشیار شخص تھا۔ اس نے علاقے میں امن و امان قائم کر رکھا تھا۔ رابرٹ، کیا بات ہے؟ کیا جم درست کہہ رہا ہے؟ شیرف جیراڈ نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا۔ پاپا نے مشکل سے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ ایک تکلیف دہ سچ ہے۔ کسی درندے نے میری بیٹی اور داماد کو مار دیا ہے اور میرا نواسہ غائب ہے۔ تم سب سے پہلے اسے تلاش کرو۔ شیرف نے یہ سنتے ہی اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ کیبن کے ارد گرد پھیل کر مکینزا کو تلاش کریں۔ اگرچہ اس کا امکان کم تھا کہ معصوم مکینزا از خود کہیں جا سکے، پھر بھی اسے تلاش کرنا ضروری تھا۔ اس کے بعد شیرف اپنے ڈپٹی وگ فیلڈ کے ساتھ اندر چلا گیا۔ میں اور پاپا انہیں کھڑکی سے اپنا کام کرتے دیکھ رہے تھے۔ پھر پاپا نے مجھے گھر جانے اور موم کو تسلی دینے کو کہا۔ میں وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن پاپا کے کہنے پر مجھے جانا ہی پڑا۔ ماما اور میلینا جیسے دروازے سے لگی کھڑی تھیں۔ جیسے ہی میں نے آواز دی، موم نے دروازہ کھول دیا اور انہوں نے میرے چہرے پر نظر ڈالتے ہی بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ میں اور میلینا ان سے لپٹ گئے۔ جولیا ہماری تھی۔ اس کی موت نے، بلکہ جواں مرگی نے، ہمارا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ پھر میں نے موم اور میلینا کو بتایا کہ میں نے جولیا کے کیبن میں کیا دیکھا تھا، اور وہ روتی رہیں۔ پھر موم نے چونک کر وہ سوال پوچھ لیا جس سے میں ڈر رہا تھا۔ مکینزا کہاں ہے؟ کیا قاتل نے اسے بھی؟ نہیں موم، لیکن مکینزا وہاں نہیں ہے۔ ہم نے اسے کیبن میں اور اس کے آس پاس ڈھونڈا تھا، وہ کہیں نہیں ملا۔ پاپا کہہ رہے تھے کہ قاتل اسے لے گیا ہے۔ یہ سن کر موم کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ پاپا بھی مکینزا کی گمشدگی محسوس کر کے اسی طرح گمسم ہو گئے تھے۔ کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ لیکن یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ میں اس بارے میں موم سے سوال جواب کرتا۔ ہم ساری رات جاگتے رہے اور جولیا کو یاد کر کر کے روتے رہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی وہ ہنری اور مکینزا کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی۔ میں مکینزا سے کھیلتا رہا تھا، حتیٰ کہ موم نے ڈانٹ کر مجھے سونے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ صبح مجھے جلدی اسکول جانا ہوتا تھا اور آج وہ مر چکی تھی۔ مکینزا غائب تھا۔ پاپا صبح کے قریب تھکے ہوئے آئے۔ ایک ہی رات میں وہ جیسے اپنی عمر سے 10 سال آگے چلے گئے تھے۔ انہوں نے سست لہجے میں موم کو بتایا کہ ہنری اور جولیا کو کسی نامعلوم شخص نے انہی کے چاقو سے ہلاک کیا تھا اور وہ مکینزا کو اغوا کر کے لے گیا۔ اس پر موم نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے ڈر ہے راب، یہ وہی بات نہ ہو۔ نہیں نہیں، پاپا نے کمزور لہجے میں تردید کی، اس بات کو 11 سال ہو چکے ہیں۔ تم بھول رہے ہو، یہ وارداتیں ہر 11 سال بعد ہی ہوتی ہیں، موم نے پرزور لہجے میں کہا۔ موم کی اس بات پر میں چونکا تھا۔ مجھے یاد آیا ہنری نے ہی مجھے بتایا تھا گزشتہ نصف صدی کے دوران ہر 11 سال کے بعد علاقے میں شیرخوار بچوں کے اغوا کی وارداتیں ہوتی تھیں اور ان بچوں کا پھر کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ اغوا کرنے والوں کا مقصد عام طور سے صرف بچوں کو اغوا کرنا ہوتا تھا، لیکن اگر ان کی راہ میں کوئی حائل ہوتا تو یہ اسے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ اس قسم کی وارداتوں میں کئی افراد مارے جا چکے تھے۔
لگ رہا تھا کہ جولیا اور ہینری بھی ان بچے اغوا کرنے والوں کا شکار ہوئے تھے۔ مجموعی طور پر 4 بار ہونے والی ان وارداتوں میں 14 بچے اغوا ہوئے تھے۔ سب سے پہلے سن 1870 میں بچے اغوا ہوئے۔ اسی سال اسپین کو ٹاؤن کا درجہ ملا تھا۔ ایک ہی خاندان کے 2 شیرخوار بچے اغوا ہوئے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والی ملازمہ مردہ پائی گئی۔ اس کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے 1 ہفتے بعد ایک کسان کا 2 سالہ بچہ غائب ہوا۔ وہ گھر سے باہر گھاس پر کھیل رہا تھا۔ اس کی ماں نے کچھ دیر بعد اسے غائب پایا، پھر اس کا کبھی پتہ نہیں چلا۔ بچوں کے اس اغوا نے علاقے میں تشویش کی لہر دوڑا دی تھی۔ پولیس نے زور و شور سے تحقیق شروع کی، لیکن مجرموں تک رسائی میں ناکامی کے بعد پولیس کا کام دھیما پڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ کیس داخل دفتر ہو گئے۔ خاص بات یہ تھی کہ وارداتیں نومبر کے مہینے کے آخر میں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد سن 1881 کے موسم سرما کے آغاز میں ایک بار پھر یہی واقعات دہرائے گئے۔ اس سال 5 بچے اغوا ہوئے اور 2 افراد قتل ہوئے۔ 5 میں سے 2 بچے ایک ہی گھرانے کے تھے اور جڑواں بہن بھائی تھے۔ ان بہن بھائیوں کے ماں باپ کو اغوا میں مزاحمت پر قتل کر دیا گیا، جیسے ہینری اور جولیا کو قتل کیا گیا تھا۔ اس رات بھی شدید بارش ہو رہی تھی، اس لیے کوئی نہیں جان سکا کہ قاتل کون تھے۔ ابھی بچوں کے اغوا اور ان کے ماں باپ کے قتل کا واقعہ ہی مدھم نہیں ہوا تھا کہ دسمبر کی 1 تاریخ کو 3 شیرخوار بچے اپنے گھروں سے اغوا کر لیے گئے۔ یہ کام اتنی صفائی سے ہوا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ بچوں کے ماں باپ اور رشتہ دار بلا اٹھے تھے۔ اس بار پولیس کے ساتھ مقامی رضاکاروں نے بھی زور و شور سے بچوں کی تلاش میں حصہ لیا، لیکن کئی ہفتے تک جاری رہنے والی اس مہم کا نتیجہ ڈھاک کے 3 پات ہی رہا۔ مشتبہ افراد تفتیش اور پوچھ گچھ کے بعد بے گناہ ثابت ہوئے تھے۔ اس بار بچوں کی گمشدگی کے واقعات ملکی سطح پر مشہور ہوئے تھے۔ ٹورنٹو تک سے کئی بڑے نامہ نگار ہمارے علاقے میں آئے اور اس کیس کی کوریج کی۔ اخبارات نے سنسنی خیز سرخیاں لگائیں، مختلف قیاس آرائیاں کی گئیں، جیسے اغوا کرنے والے اصل میں بچوں کو بیچا کرتے تھے۔ وہ ان بچوں کے بدلے بے اولاد لیکن دولت مند جوڑوں سے بھاری رقوم وصول کرتے تھے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ مجرم کہاں سے آتے تھے اور بچوں کو اغوا کر کے کس راستے سے نکل جاتے تھے؟ اسپین میں آنے جانے کے چند ہی راستے تھے اور اغوا کی وارداتوں کے بعد ان راستوں کی کڑی نگرانی کی جانے لگی تھی اور ہر شخص کے سامان اور گاڑی کی تلاشی لی جاتی تھی۔ یہ شبہ ظاہر کرنے والے یہ دلیل دیتے تھے کہ اغوا کرنے والے امریکہ کی طرف سے آتے تھے اور اپنا کام کر کے اسی طرف چلے جاتے تھے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ امریکہ سے آنے والے مجرموں کو بھلا کیا معلوم کہ کس گھر میں شیرخوار بچے ہیں، اور پھر وہ اتنی مہارت سے واردات کر کے کس طرح چلے جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا نشانہ بنانے کے لیے اسپین جیسے دور دراز اور غیر ملک میں واقع خطے کو کیوں منتخب کیا؟ دلیل دینے والے دلیل دیتے کہ اس لیے منتخب کیا کہ اسپین میں اکثر گھر ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں اور ایک گھر میں ہونے والی واردات کا علم دوسرے گھر کو نہیں ہوتا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی 8 بچے اغوا ہوئے تھے اور اب تک 3 قتل ہو چکے تھے، لیکن کسی قاتل یا اغوا کرنے والے کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ ایک افواہ یہ تھی کہ بچوں کا اغوا دراصل آدم خوروں کا کام ہے اور اس میں خاصا وزن بھی تھا۔ 19ویں صدی میں خاص طور سے یورپ میں اس قسم کے واقعات عام تھے۔ جب کوئی ایک فرد یا گروہ آدم خوری پر اتر آیا، ان میں سے اکثر پکڑے گئے تھے اور انہوں نے کڑی سزائیں بھی پائی تھیں۔ امریکہ میں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے تھے، جو کینیڈا کا پڑوسی ملک تھا۔ اس ملک میں زیادہ تر لوگ انگلینڈ اور فرانس سے آتے ہیں، جہاں آدم خوری کے واقعات زیادہ ہوتے تھے۔ عین ممکن تھا کہ اسپین میں بھی آدم خور آ بسے ہوں اور وہ بچوں کو اغوا کر کے اپنی جبلت کی تسکین کر رہے ہوں۔ پولیس نے اس نقطۂ نظر سے بھی چھان بین کی، لیکن علاقے میں آباد کسی گھرانے پر شبہ نہیں کیا جا سکا کہ وہ آدم خوری کر رہا ہے۔ کم آبادی کی وجہ سے تقریباً سب ہی ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے اور ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی تھا۔ اگر کوئی خاندان اس بد عادت میں مبتلا ہوتا تو وہ زیادہ دن تک دوسروں کی نظر سے نہیں بچ سکتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ واقعات دبتے چلے گئے اور لوگ انہیں تقریباً بھول گئے تھے، مگر علاقے کے شیرف کے ذہن میں یہ واقعات تازہ تھے۔
سن 1892 کا سال آیا اور سرما کا آغاز ہوا تو اسے یہ خوف ستانے لگا کہ پھر کہیں کوئی واردات نہ ہو جائے۔ اس وقت پہلی بار اسپین ٹاؤن میں مکمل پولیس اسٹیشن قائم کیا گیا تھا، ورنہ پہلے صرف معمولی سی چوکی تھی جو امن و امان قائم رکھنے اور گرفتاری کے لیے تھی۔ کسی واردات کی صورت میں تفتیش کرنے کے لیے قریبی شہر سے پولیس کے ماہرین آتے تھے۔ اس وقت کے شیرف فٹس بولارڈ نے سرما کے آغاز میں ہی علاقے میں رضاکاروں کی ٹولیاں بنا دی تھیں جو گشت کرتی رہتی تھیں۔ شیرف نے علاقے کے لوگوں کو بھی خبردار کر دیا تھا کہ پھر وہی وارداتیں دہرائی جا سکتی ہیں۔ لوگ بھی ہوشیار ہو گئے، مگر کرنے والے اپنی کر گزرے۔ سب سے پہلے مقامی لکڑہارے کا شیرخوار بچہ غائب ہوا۔ اس بچے کی ماں کی طبیعت خراب تھی۔ لکڑہارا گھوڑے پر بٹھا کر اپنی بیوی کو اسپین ٹاؤن کے ہسپتال لے گیا تھا۔ گھر میں شیرخوار بچہ اور اس کا 4 سالہ بڑا بھائی اکیلے تھے۔ جب میاں بیوی واپس آئے تو مکان کی عقبی کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی اور شیرخوار بچہ غائب تھا، جبکہ بڑا بے ہوش پڑا تھا۔ ان پر قیامت گزر گئی۔ لکڑہارے نے فوری طور پر شیرف کو اطلاع دی۔ جب تک پولیس آتی، ماں کی کوششوں سے بڑے بچے کو ہوش آ چکا تھا۔ اس نے صرف اتنا بتایا کہ سیاہ لباس پہنے ہوئے 2 افراد کمرے میں آئے اور اس کے بھائی کو لے گئے۔ پھر ایک نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور وہ سو گیا۔ بچے کی گردن پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا، لگتا تھا اسے کوئی چیز سنگھا کر بے ہوش کیا گیا تھا۔ پولیس نے آنے والوں کے نشانات تلاش کیے، مگر عقبی حصے میں کوئی فنگر پرنٹ نہیں ملا۔ صبح ہوتے ہی بچے کے اغوا کی خبر سارے علاقے میں پھیل گئی اور لوگ لکڑہارے کے پاس افسوس کرنے کے لیے آنے لگے۔ انہی میں ایک میاں بیوی تھے جن کا گود کا بچہ تھا۔ یہ لڑکی تھی، ماں اسے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اس نے بچی کو اس کی گاڑی سمیت باہر دھوپ میں چھوڑ دیا، اور جب وہ لکڑہارے کی بیوی کو تسلی دے کر واپس آئی تو اس کی اپنی بچی غائب تھی۔ پولیس مصیبت میں آ گئی۔ اس کی موجودگی میں ایک اور بچے کا اغوا ہو گیا تھا۔ سرگرمی سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن کسی نے بھی کسی شخص کو بچی کو لے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ سب حیران تھے کہ بچی درجنوں لوگوں کے درمیان سے کیسے غائب ہو گئی۔ اس بار صوبائی دارالحکومت سے تفتیشی ماہرین آ گئے جو خاص طور سے بچوں کے اغوا کے معاملات کے ماہر تھے۔ انہوں نے ایک ماہر نفسیات کی مدد سے لکڑہارے کے بڑے لڑکے سے پوچھ گچھ کی۔ اس سے اغوا کنندگان کا جو حلیہ سامنے آیا وہ خاصی حد تک شیطان کے پجاریوں سے ملتا تھا، یعنی کالے رنگ یا اسی سے ملتے جلتے کسی گہرے رنگ کا ایسا چوغا جس نے ان کے چہروں تک کو ڈھانپ رکھا تھا۔ پھر بچے کا پراسرار انداز میں بے ہوش ہو جانا۔ شیطان کے پجاری ایسی نشہ آور اشیاء رکھتے تھے جن کے سونگنے سے ہی آدمی حواس گنوا دیتا تھا۔ محض نصف صدی پہلے برطانیہ میں ان لوگوں کا ایک گروہ پکڑا گیا تھا۔ یہ گروہ بھی بچوں اور کم سن دوشیزاؤں کے اغوا میں ملوث تھا۔ شیطان کے یہ پجاری اس کے حضور بچوں اور دوشیزاؤں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ 4 سالہ بچے کی شہادت کے بعد یہ بات پھر سے ابھر کر سامنے آئی کہ ان وارداتوں کے پیچھے کوئی جرائم پیشہ نہیں بلکہ کوئی شیطانی گروہ سرگرم عمل ہے جو مخصوص مقاصد کے تحت بچے اغوا کر رہا ہے۔ مگر اکثر افراد محض ایک بچے کی شہادت پر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا اس کام کے پیچھے کوئی خاص جرائم پیشہ گروہ ہے۔ چند گھنٹوں کے فرق سے 2 شیرخوار بچوں کے اغوا نے علاقے میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اب جن جن کے گھر میں دودھ پیتے بچے تھے وہ مسلح ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے۔ اب تک کی وارداتوں سے صاف ظاہر تھا کہ اغوا کرنے والے صرف 2 سال کی عمر تک کے بچوں کو اغوا کرتے تھے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اپنے بڑے بچوں کو بھی گھروں میں بند کر لیا۔ بہت سارے بچوں کو اسکول جانے سے روک دیا گیا تھا۔ رات کے وقت مسلح رضاکاروں کی ٹولیاں گشت کرنے لگیں۔ شاید اسی وجہ سے نومبر کے مہینے میں کوئی اور واردات نہیں ہوئی۔ آخری بچے کے اغوا نے ثابت کر دیا تھا کہ ان وارداتوں میں علاقے کا کوئی شخص یا گروہ ملوث ہے۔ لکڑہارے کے گھر آنے والے میاں بیوی کی بچی جب اغوا ہوئی تو وہاں پر کوئی اجنبی یا علاقے سے باہر کا فرد نہیں تھا۔ اس بات نے مزید سنسنی پھیلا دی تھی کہ بچوں کا اغوا کنندہ اسی علاقے میں موجود تھا، اور گزشتہ 22 سالوں سے نہ صرف بچے اغوا ہو رہے تھے بلکہ لوگ بھی مارے جا رہے تھے، اور کسی کو مجرموں کا سایہ تک نظر نہیں آیا تھا۔ لکڑہارے کے بچے کی گواہی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ محض 4 سال کا تھا، اور اتنا سا بچہ
کسی کے بارے میں کیا بتا سکتا تھا؟ آنے والے عشرے میں ہمارے علاقے میں بھی ساری دنیا اور خاص طور سے شمالی امریکہ کی طرح تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ ٹرین کی پٹری اسپین سے صرف 6 میل کے فاصلے سے گزرنے لگی تھی۔ ایک پختہ ہائی وے بھی وادی سے لگ کر جاتی تھی۔ اس سے بیرونی دنیا سے روابط اور سفر کی سہولیات میں اضافہ ہوا تھا۔ علاقے میں تار اور بجلی کی سہولت آ گئی تھی۔ اس عشرے میں ہمارے علاقے میں پہلی موٹر کار آئی تھی۔ ان ترقیوں اور پھر فرنیچر بنانے والے کارخانوں کے قیام سے روزگار کے مواقع بڑھے۔ دور دراز سے لوگ آ کر اسپین میں آباد ہونے لگے، لیکن اسپین ٹاؤن کی آبادی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ لوگ اب بھی ایک دوسرے سے فاصلے پر آباد تھے۔ سن 1903 کا سال اور نومبر کا مہینہ ایک بار پھر قیامت بن کر اسپین کے گھروں پر ٹوٹا تھا۔ اس بار 2 ہفتے کے دوران میں 5 مختلف گھرانوں سے 5 بچے اغوا ہوئے۔ یہ سب 2 سال سے کم عمر اور شیرخوار بچے تھے۔ اغوا میں مزاحمت کرنے پر 2 افراد مارے گئے۔ باقی 3 بچوں کو ان کے گھروں سے اور ان کے پنگوڑوں سے اتنی صفائی سے اغوا کیا گیا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ وارداتوں نے ایک بار پھر پورے علاقے میں صف ماتم بچھا دی تھی۔ صدیوں سے آس پاس رہنے کی وجہ سے سبھی لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار بن گئے تھے، اس لیے سب ہی نے بچوں کے اغوا کی تکلیف محسوس کی تھی۔ اسپین کی تاریخ میں پہلی بار لوگوں نے رد عمل کا اظہار کیا۔ مقامی حکومت کے خلاف جلسہ ہوا اور شیرف کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ حالانکہ وہ دیانتدار اور اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے پورا کرنے والا شخص تھا، مگر اس معاملے میں اسے قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ حکومت نے اسے برطرف کر کے ایک اسپیشل ایجنٹ کو اس کیس کی تفتیش کے لیے بھیجا تھا۔ اسپیشل ایجنٹ جان ولیم برنی نے اس کیس میں بڑی جان ماری، خاصی عرق ریزی کی، بے شمار افراد سے انٹرویوز کیے، خود پورے علاقے میں پھرتا رہا۔ جن گھرانوں کے بچے اغوا ہوئے تھے ان کے ماں باپ سے بیانات لیے۔ اس نے اپنی کوششوں سے کیس کا ایک خاکہ بنا لیا تھا، لیکن جب وہ کیس کی یہ فائل لے کر اسپین سے صوبائی دارالحکومت جا رہا تھا تو اس کی گاڑی حادثاتی طور پر سڑک سے نیچے کھائی میں گر گئی۔ جان ولیم برنی اس حادثے میں مارا گیا، لیکن سب سے پر اصرار بات یہ ہوئی کہ اس کی کار سے فائل غائب پائی گئی۔ اس بات نے پولیس کو بھی چکرا دیا تھا۔ قیاس کیا جانے لگا کہ ولیم برنی کی موت کا بچوں کے اغوا کرنے والوں سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ جان ولیم برنی کی موت کے بعد حکومت نے ایک اور اسپیشل ایجنٹ بھیجا، لیکن اس میں ولیم برنی جیسی صلاحیتیں نہیں تھیں، اس لیے اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ کچھ عرصہ رہ کر وہ واپس دارالحکومت چلا گیا۔ اس دوران میں جیرارڈ بل کو علاقے کا نیا شیرف مقرر کر دیا گیا تھا۔ نومبر پہلے ہی گزر چکا تھا، اس لیے مزید کوئی واردات نہیں ہوئی۔ سن 1903 کا یہ سال لوگوں کے دلوں پر نقش ہو کر رہ گیا۔ کتنے ہی عرصے تک علاقے میں کوئی تقریب نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں نے سوگ میں پارٹیاں دینا بند کر دی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ حالات معمول پر آتے چلے گئے۔ لوگوں میں زندہ دلی لوٹنے لگی اور سال بھر کے اندر اندر لوگوں نے اس سانحے کو تقریباً فراموش کر دیا تھا۔ اس سے اگلے سال میں پیدا ہوا تھا۔ سن 1914 کا سال پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، لیکن ہمارے علاقے میں اس سال کے آغاز سے ہی بچوں والے لوگ محتاط ہو گئے تھے۔ پچھلے 44 سال کی تاریخ ان کے پیش نظر تھی۔ لوگ اس بارے میں آپس میں بات نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں خوف سرسرا رہا تھا۔ خاص طور سے جن لوگوں کے شیرخوار بچے تھے وہ پریشان تھے۔ انہوں نے اپنے گھروں کو مضبوط بنانے کی سعی شروع کر دی تھی۔ جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا انہوں نے رائفلیں، پستول وغیرہ خرید لیے تھے۔ بچوں کی حفاظت کے لیے لوگوں نے کتے پال لیے تھے۔ پاپا نے اپنے گھر میں 2 عدد السیشن پال رکھے تھے۔ حالانکہ ہمارے ہاں کوئی شیرخوار بچہ نہیں تھا، اس وقت ہم مکینزا کو بھول گئے تھے۔ موم نے کئی بار دبے الفاظ میں پاپا کو ہنری کو مشورہ دیا کہ وہ مکینزا کی حفاظت کے لیے اپنے کیبن کو مضبوط بنائے۔ یہ کیبن ہنری نے خود بنایا تھا اور اس کی تعمیر میں اس نے مضبوطی سے زیادہ خوبصورتی کو مد نظر رکھا تھا، لیکن ہنری نے موم کا یہ مشورہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا، اور اب اس کا خمیازہ نہ صرف اس نے بلکہ جولیا نے بھی بھگتا تھا۔ نومبر کا مہینہ رفتہ رفتہ گزرتا چلا گیا
اور جب اس کی آخری تاریخیں آ گئیں تو لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ ان پر اسرار وارداتوں کا سلسلہ شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رک گیا ہے، مگر ہنری اور جولیا کے قتل اور مکینزا کے اغوا نے اس خیال کو غلط ثابت کر دیا۔ اگر یہ علاقے کے لیے دھچکا تھا تو ہمارے لیے تو شدید ترین دھچکا تھا۔ 2 روز بعد جب جولیا اور ہنری کی تدفین تھی تو سارا علاقہ چرچ میں سمٹ آیا تھا۔ تدفین کے بعد لوگ وفد کی صورت میں شیرف کے پاس گئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ قاتل اور اغوا کرنے والے کی گرفتاری کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں اور مکینزا کو بازیاب کروایا جائے۔ بیچارہ شیرف پہلے ہی پوری سرگرمی سے قاتل کی تلاش میں تھا۔ اس نے کیبن کا باریک بینی سے جائزہ لیا تھا، لیکن ایسا کوئی نشان نہیں ملا جس سے ظاہر ہوتا کہ قاتل زبردستی کیبن میں داخل ہوا تھا۔